جی تو السلام علیکم. 11واں چیپٹر تھا ہمارا، تو اس کے ہم نے مشقیں 10واں ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11واں چیپٹر یہ ہم نے پڑھ تو لیا تھا، لیکن اس کی مشقیں رہتی تھی. درس الحادی عشر، اس میں وہی ضمائر وغیرہ تھی، انا نحن انت انتما. اب اس کا استعمال تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں تثنیہ بنانا ہے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ چیز ہے. اور مذکر و مؤنث دونوں کا فرق، اور اس کے بعد انہوں نے قاعدہ بتایا ہوا تھا نحن انتما ہما. یہ تثنیہ کی انتما اور ہما ضمیریں ہیں، مخاطب کی اور غائب کی، اور نحن متکلم کی. اس میں تو یہ تھا، یہ تو آسان تھا. اور الدرس الثانی عشر جو تھا اس میں یہ ہے کہ مفردات پہلے انہوں نے لائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جملے بنانے کا طریقہ سکھایا، سمپل جملے تھے، اس میں پھر الفاظ میں تھے، ٹھیک ہے. تو الفاظ میں بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم چلتے ہیں اوپر والی مشقیں ہم حل کر لیتے ہیں. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں. تثنیہ تو فرحان بھائی کو پتہ ہوگا تثنیہ کیا چیز ہوتی ہے. فرحان بھائی، تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ اصطلاح ہے، کس کو کہتے ہیں تثنیہ؟ دو دو کرنے. ہاں دو کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں کبھی، اور کبھی تثنیہ بھی کہتے ہیں. تو واحد. اب اس کو تثنیہ کہہ سکتے ہیں. ڈبل، سنگل سے ڈبل، یہ خصوصیت عربی کی ہے. باقی زبانوں میں تو واحد جمع ہے، سنگل پلورل ہے، لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو یہ تثنیہ ملے گا. تو اب یہ جو الفاظ ہیں نا، ایک تو ایک جسم کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء ہیں، ان کو جو ہے وہ تثنیہ بنانا ہے. جو سٹارٹ کریں فرحان بھائی، آپ سٹارٹ کریں. تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ رأس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ سن کر ساتن ساتن نہیں، نہیں، اگر اس جملے کو ہی پڑھیں نا، اینڈ پہ بتایا ہوا بھی ہے. رسانو رسانی ہاں رأسا. ہاں، اور دوسرا لسانی. نہیں آصف بھائی، لسان ان کا لسان کا لسانانی. ہاں لسانانی، مطلب بھی بتانا ہے. لسان زبان. اور لسانانی دو زبانیں. دو زبانیں. آگے فرحان بھائی. صدر ہاں سینے کو کہتے ہیں نا. ہاں یہ صحیح بتایا، سینے کو. اس کے تثنیہ کیسے بنے گی؟ صدرانی. ہاں صدرانی، صحیح ہوگا. قلب دل. دل، قلبانی. ہاں قلبان دل. آگے بطن کیا ہوتا ہے؟ پیٹ. پیٹ. بطنانی صحیح. نہیں، بطنانن. نہیں بطنانی. بطرانی. بطنانی. آگے عین آنکھ. آنکھ. عینانی. ہاں عینانی. آگے ہاں شفت. شفتن. 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 تو تسنیہ اس کا کیسا ہوگا؟ شفتن کہتے ہیں کس سے؟ ان ہونٹ. ہاں یہ ٹھیک ہے، ہونٹ. شفت تانی. ہاں شفتانی. شفتانی. ہاں صحیح ہو گیا، شفتانی. ٹھیک ہو گیا، شفتانی. اور آگے ساق. ساکن. اچھا، ساقانی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شفتانی عینانی، یہ آسم میں بتائیں گے یہ کون سی حالت ہے؟ حالت شفتانی. ہاں گردان میں کون سی حالت ہے؟ رفع، نصب، جر. اور پھر نصب جر کیا ہوگا اگر رفع ہے تو؟ اور جو گردانیں پیچھے کی تھی، مسلمن مؤمن 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 مؤمنانی، آگے کیا ہوتا ہے؟ مؤمن مؤمنانی. ہاں وہ تسنیہ میں ہوتا ہے نا مؤمنانی. وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے، جر ہوتی ہے؟ جر ہوتی ہے. نہیں یہ حالت رفع ہوتی ہے نا.
حالت رفع میں اس طرح ہوتی ہے معانی، اور حالت نصب اور جر میں عینی آ جاتا ہے، مسلمانی تو پھر مسلمینی مسلمینی، اور وہ جو جمع ہوتی ہے مسلمون تو اس میں حالت نصب جر میں مسلمین ہوتا ہے، مسلمتان مسلمتان ہاں وہ مؤنث میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا تسنیہ، رأسن سے رأسانی، لسانن سے لسانانی، یہ ہر بار نہیں آئے گا، یہ حالت رفع میں آئے گا، ٹھیک ہے. قرآن میں بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور جو آخری پارے میں ہے نا تو اس میں عینین، تو عینین کا مطلب دو آنکھیں، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں نہیں بنائی، ٹھیک ہے. اور شفتین، شفتین شفتین بھی آیا وہ تو حالت نصب میں آیا، ٹھیک ہے. تو اس کی وہ ریزن ہے شفتین. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شفتان یہ جو آپ پڑھ رہے آنی یہ حالت رفع میں ہوگا، حالت نصب اور جر میں تسنیہ ہوگا عین کے ساتھ شفتین یا وہ. تو ساکن کس کا نمبر ہے؟ ساکن میرے ساک ہاں پنڈلی پنڈلی، ہاں ٹھیک ہے پنڈلی اس کا، ساکانی ہاں اور وہ حالت نصب جر میں کیسے ہوگا؟ ساکینی ساکین. ہاں بس ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، یہ ذہن میں ہو گیا. تو فرحان بھائی نیکسٹ. قدم ہاں پاؤں قدم کیا ہو جائے گا؟ پاؤں ہاں قدم پاؤں، مانی قدمانی ہاں قدمانی، ٹھیک ہے. رجل ہاں رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل رجل، قدم تو پاؤں ہو گیا، تو رجل پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ نہیں وہ تو ید ہوتا ہے. ران نہیں قرآن تو ہوتا ہے فخذ، فخر یہ رجلان ہی ہوتا ہے نا، رجل رجلان. ہاں تو نہیں ہے. ٹانگ ہاں اب صحیح ہے ٹانگ. رجلانی ہاں رجلان ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو سارے گڈ ہو گئے، اور رجلان اور حالت نصب جر میں کیا ہو جائے گا؟ رجلینی رجلینی. ہاں یہ ذہن میں. اچھا اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا یہ مزے کی چیز ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کیا جملے بناتے ہیں. کمپلیکیٹڈ سے بھی جملے بنائے جو ذہن میں آتے ہیں. اچھا اب دیکھیں مین فرق تو کرنا ہے نا وہ مذکر مؤنث کا، ٹھیک ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اب جو مذکر ہوگا تو اس میں یعنی کہ نا اب حاضہ ہے تو حاضانی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آئے گا. لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے وہ نہیں بتایا ہوا، لیکن اگر مؤنث ہوگا تو ہاتانی، ٹھیک ہے. پتہ اگر آپ نے وہ والا جملہ بنانا ہے تو اگر کچھ اور بنانا ہے تو کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، تو جیسے بھی آپ کی مرضی ہو. تو پہلے تو ترجمہ بتائیں گے اس کا، یہ اور اس کا واحد بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ واحد کیا ہے اس کا. یہ تو تسنیہ ہے نا، یہ سارے تسنیہ کی شکل میں ہے. اس کا واحد بھی بتانا ہے، نکالنا ہے اس میں سے کہ واحد کیا ہے، کس سے بنا ہے تسنیہ، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کا جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ واحد سے جملہ بنائیں، چاہے آپ تسنیہ سے بنائیں. تسنیہ سے بنائیں تو زیادہ اچھا ہے، تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. عاصم بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے والے سے. اور پھر مذکر مؤنث کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر واحد کا جملہ بنائیں گے تو پھر مذکر کون سا آئے گا، ٹھیک ہے. اور اگر تسنیہ بنائیں گے تو تسنیہ میں مذکر پیچھے کیا آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے میچنگ بیلنس ہونا چاہیے. مؤنث میں پھر آئیں گے تو واحد میں بنائیں گے اگر یہ دونوں کا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا آئے گا. اب مثلا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ یعنی کہ میرا ہاتھ صاف ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں یدی کہوں گا نا، یدی، تو پھر نظیف نہیں کہوں گا فرحان بھائی، پھر کیا کہوں گا، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو نظیف کی جگہ میں کیا کہوں گا. یدی ہاتانی نہیں نہیں ہاتانی نہیں
نہیں ہاتھان نہیں آئے گا اس میں. یدی صرف میں اپنے ہاتھ کا کہہ رہا ہوں. یدی میرا ہاتھ ٹھیک ہے صاف ہے, میرا ہاتھ صاف ہے, تو ہاں یدی تو آگے نظیفن آئے گا یا نظیفتن آئے گا؟ نظیفتن آئے گا. نظیفتن آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اوپر والے ہیں تو اس میں کہتا ہوں وجہی. ٹھیک ہے, وجہی, تو اس میں نظیفن کہوں گا یا نظیفتن کہوں گا؟ نظیفن کہوں گا. ہاں نظیفن کہوں گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر ھذا وجہ ہم کہتے ہیں یا نیچے ھذہ یدن کہتے ہیں, یا اوپر ہم کہتے ہیں ھذان وجہان. ٹھیک ہے, یہ دو چہرے ہیں, اور نیچے ہم کہتے ہیں ھاتان یدان. ٹھیک ہے, یہ دو ہاتھ ہیں. تو یہ سارے فرق کے ساتھ آپ نے جملے بنانے ہیں. اس کا پورا پریشن کرنا ہے ہر لفظ کا. اس کا واحد کیا ہے, یہ ہے, مطلب اس کا یہ ہے جملہ, اس میں واحد میں یہ بن سکتا ہے. تو سارے آسم بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں مذکر کا. وجہانی ہازانی وجہانی. ہاں, وجہانی کا مفرد کیا ہے؟ وجہ. وجہ. ہاں وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. چہرے کو. ہاں گڈ, ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا اگلا فرحان بھائی. عنفانی, یہ انف ہے, انگلی. نہیں, انفن. ان شکر الحمدللہ, سوری, انف انگلی ہے. یرحمک اللہ. انف کس کو کہتا ہے؟ انگلی. نہیں انگلی نہیں, کچھ اور ہے, منہ کے اندر ہی ہے. آنکھ. نہیں, آنکھ تو عین منہ ہوتا ہے, وہ تو منہ گجرات. منہ. نہیں وہ تو نہیں, چہرے فم. کے اندر ہی ہے, چہرے کے اندر ہی ہے وہ چیز, چہرے کے اندر ہی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیتا ہوں, ایک ہے وہ, ناک. دو نہیں. چلیں شکر ہے. ناک. انف ناک, اور انفان, انفانی دو ناک. اچھا اب انفو جملہ. کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, انفن کیا ہے نا, منصرف ہے, غیر منصرف تو نہیں ہے. انفن. اچھا ہاں, تو اس میں آپ جملہ کیسے بنائیں گے آپ؟ یہ میری ناک ہے, اور اچھا جی, واحد کا جملہ ہی بنے گا, دو کا حاضہی انفن. ہاں, حاضہ انفن. یہ میری ناک ہے. انفی انفی. انفی. ہاذا انفی. ہاں هذا انفی. ہاں, حاضہ ہوگا یا حاضہ ہی ہوگا؟ هذا ان, یہ مذکر ہے, هذا انفی. ہاں, تو بس یہ ذہن میں اپنے پکا رکھنا ہے, ہاں یہ مذکر ہے, یہ پکا رکھنا ہے. انفن ایک ہی ہے نا ویسے بھی, تو بس جو ایک ہوگا تو ویسے بھی وہ ہوگا, مذکر ہوگا. اگلا عاصم بھائی. فمانی, منہ. فم. ہاں منہ. ہاں منہ. اچھا, ہاذانی فمانی. حاذانی فمانی. یہ تو پچھلے پہلے بھی آپ نے بنایا تھا, کچھ اور چینج کریں اگر اس کو واحد میں لے جائیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ منہ. اور اس کو واحد میں کیا کہتے ہیں؟ واحد میں, سنگل میں. فم. فمانی تو تسنیہ ہے. ہاں, فمن. فمن فمن. ہاں, فمن. اب فمن کو تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا کریں تو اگر میرا منہ, یا وہ کیا کہتے ہیں, ہاذا فمک. زید فمو کا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, تو استعمال ہوا ہے نا. ترجمہ بھی کیوں کریں نا, ترجمہ بھی کریں, پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا ترجمہ. منہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ترجمہ ہے, صحیح ہے. یہ نہیں غلط, سوری, اس کا کدھر سے آ گیا؟ کا ہے نا, ہم کا, ہم ہو تو نہیں ہے نا, ہم ہو تو نہیں ہے. تمہارا منہ ہے. ہاں تمہارا منہ.
یہ آپ کا منہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا منہ ہے، اور یہ مسور کی دال ہے، ہاں اور بنے گا صاحب آدھا فمک وہذا. اچھا چلے آگے، یہ اگلا آ گیا جی فرحان بھائی کے لیے. بطنانی، بطن سے ہے، بطن پیٹ، اور ہاں بطن، بطن پیٹ، اور بطنان دو پیٹ، ہاں بطنانی، دو پیٹ. چاہے آپ بطن کا بنائیں چاہے بطنانی کا بنائیں. ہوں میں یاد رکھا. کیا ذہن میں آ رہا ہے جملہ؟ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کس کا پیٹ ہے. وہ کس کا کوشچن تھا، وہ ذہن سے نکل گیا. کس تو ماں ہوتا نا. ہاں ماں، لما، ہاں لمن بھی یہ لگا سکتے ہیں، لمن، لمن، بطنی. نہیں نہیں بطنی تو لمن، بطنی تو، بطنی تو میرا پیٹ ہے نا. وہ کس کا بطنن. پیٹ ہے نا، بطنو، ہاں ہو نہیں لگی ساتھ. بطنو. لمن بطنہ، لمن لمن بطنہ. بطنہ، ہاں وہ ہاں کس کا، ہاں تو اس کا ترجمہ، وہ کس کا پیٹ ہے. ہاں وہ کس کا پیٹ ہے. چلیں یہ نیا چلو انوینٹ تو کیا ہے، صحیح ہے، اچھا ہے. اچھا جی تو اگلا عاصم بھائی. زہرانی، ہاں ظہرانی، زہرانی، زہر، زہر کس کو کہتے ہیں؟ زہر، زہر پیٹ، ہاں پیٹ. پیٹ. اگر آپ کہیں ظاہر کہ میری پیٹھ میں درد ہے، میری پیٹھ میں درد ہے، تو پھر یعنی کہ کیسے بنے گا؟ درد، درد کیا درد ہوگا؟ کو علم، علم، علم کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علم. علم، علم فی الظہر، علم فی الظہر، ہاں یہ بھی یوز ہوتا ہے فی، لیکن فی الظہر نہیں، فی ظہری، میری پیٹھ. ظہری، میری پیٹھ، ہاں فی الظہر. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انا اشعر بالالم فی ظہری، میں اپنے پیٹھ میں درد محسوس کر رہا ہوں. انا اشعر، اشعر کہتے ہیں محسوس کرنا، شعور، شعور سے نکلا نا. اشعر، اشعر فی ظہری. اچھا اگلا، اگلا تو بہت آسان ہے. جسمانی، الاشر کی جسمانی. نہیں نہیں نہیں، اگر فی لگے گا نا تو پھر وہ حالت جر میں جائے گا نا، ہاں جسمانی تو ہر طرف ہے. جسمن. ہاں تو آپ کیا بنا رہے تھے؟ الاشر فی الجسمن، میں میرے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے. آپ نے کہا ناشر فی الجسمن، تو ہاں اس میں درد کدھر ہے؟ او سوری، وہ علم. ہاں انا اشعر علما انا فی اشر علما فی فی جسمی. الجسمی. اچھا لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی وہ یا کی طرف مضاف ہوگا نا،
آپ نے پڑھا ہوگا، آصم بھائی نے بھی پڑھا ہوگا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. تو اگر آپ جسم کو مضاف کریں گے نا آگے یا کی طرف کہ میرا جسم، جسمی، تو پھر ال نہیں آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے، اگر صرف جسم ہوگا یا الجسم ہوگا تو ال لگ سکتا ہے نا، صرف جسم. اگر جسم بھی ہوگا تو ال نہیں آئے گا، اور اگر جب ال لگے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی. اگر آپ ال لگائیں گے نا فی الجسمی تو ال لگائیں گے تو پھر جسمن نہیں کہہ سکتے. جب ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور جب مضاف ہوگا تب بھی تنوین اور ال نہیں لگے گا. یہ پکا رول ہے. اچھا، تو آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں انا اشعر علی من فی جسمی. دوبارہ الل انا اشعر، میں محسوس کر رہا ہوں، علمن، علم تکلیف کو، کہاں پر؟ فی جسمی، میں اپنے جسم پہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں. ایسے بن جائے گا. اگلا کیسے ہوگا؟ حجرانی، حجرانی، حجرانی. حجرانی، حجر، حجر کیا ہوتا ہے؟ حجر، حجران، حجر، حجران، حجر پتھر. پتھر، اچھا پتھر. ہاں حجرہ اسود، یس. ہاں، اب یہ کیسے بنے گا؟ حجرہ اگر اسود آپ کہیں فی نا کہ الکعبۃ. ہاں ماشاء اللہ، زبرد. حجر الاسودی فی الکعبۃ، فی یہ تو گڈ الکعبۃ. ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. آگے آگے تو آسان ہی ہے. جی فرحان بھائی. ہاں جی، آگے یدانی، ید نہیں، ید نہیں ہے. جدارانی، ہاں، جدارانی. تو جدار کس کو کہتے ہیں؟ سائیکل. نہیں نہیں، وہ تو دراجتن ہوتا ہے. کمرہ. نہیں نہیں، وہ تو غرفہ ہوتا ہے آپ کا فیوریٹ. بھائی نہ آ گیا. کم چیز، چیز ویسے کمرے کی ہے، چیز ویسے کمرے کی ہے. ستون، دیوار، دیوار. ہاں ہاں، جدارن. دیکھا نا، جدارن کی شکل ملتی ہے دیوارن کی طرح. دیوارن جدارن. تو جدارن جدارانی، تو جدارانی دو دیواریں ہیں. تو جس سے جملہ کیسے بنے گا؟ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں چائنا کی دیوار لمبی ہے. یا دیوار چین لمبی ہے، دیوار چین. موصوف صفت بنا کے پھر آگے خبر کہ لمبی ہے. لمبی کو تو آپ کو پتہ ہے، لمبی کو کیا کیا بولتے ہیں؟ لمبی کو طویل، ہاں، طویل. یہ تو طویل. چلے یہ تو گڈ ہو گیا، طویل. ہاں. اب اگر آپ بنائیں نا کہ دیوار چین، تو ہاں، اس میں ہم موصوف صفت بنائیں گے دیوار چین. جدارن. جدارن نہیں، نو تو نکرا ہو جائے گا، تو معرفہ ہوں گے دونوں، دونوں معرفہ ہوں گے. اچھا، چائنا کو کیا کہتے ہیں؟ چین کو کیا کہتے ہیں؟ آسم بھائی کو پتا ہوگا کون سا لفظ ہے چین کے لیے. ہاں تھوڑا سا یاد آ گیا. ہوں. کاشغر. کیا؟ کاشغر کیوں کوئی نہیں اور جگہ؟ نہیں نہیں نہیں، کاشغر تو کوئی اور ہے. چائنا کو کیا کہتے ہیں؟ چین کو عربی میں آسین. آسین.
اسفین بولتے ہیں. تو پھر اسین موصوف، ہاں اسفین، تو پھر موصوف صفت بنے گا نا. جدار کو بھی موصوف بنائیں اور وہ صفت بھی بنائے. ہاں جدار ہاں اسین، الجدار السینو. الجدار اسین. ہاں یا پھر مضاف مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی چاہے دیوار چین کا مطلب یہ ہے نا چائنا کی دیوار، تو یہ بہتر بنے گا مضاف مضاف الیہ. تو جدار السوینی، جدار السوینی جدار آگے السین لمبی ہے. طویل ہاں طویل، جدار السوینی طویل، جدار جدار السوینی. طویل طویل، جدار السین طویل. ہاں اسی کا اپوزٹ اگر عاصم بھائی بنایا نا کہ میرے گھر کی دیوار چھوٹی ہے. طویل کا اپوزٹ تو پتا ہوگا آپ کو. طویل کا ایک ہوتا ہے طویل، ایک ہوتا ہے چھوٹا ہونا. وہ کیا ہوتا ہے طویل کا اپوزٹ؟ ہاں چھوٹا بندوں میں بھی ہوتا ہے نا. ایک ہے بتاؤ. لمبا ہونا، ایک ہے چھوٹا ہونا، ایک ہے طویل، دوسرا کیا ہے؟ قلیل نہیں قلیل قلیل تو ہوتا ہے، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم. کم چھوٹا ہونا کثیر. کثیر یس اچھا میں بھی کثیر ہاں کثیر کثیر. تو اب اگر آپ اس کو بنائیں نا کہ میرے گھر کی دیوار، میرے گھر کی دیوار الجدار البیت بیتی نہیں ہاں بیتی تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہاں جدارو ہو جائے گا مضاف، تو مضاف پر ال اور تنوین نہیں آئے گا. پھر کیسے بنے گا؟ جدار بیتی بہت اچھا، بہت زبردست بنایا. یہ اچھا ہوگا جدار بیتی. اب آگے آپ جدار نے بس وہی لگانا ہے خبر. کثیر کثیر کیا ہے؟ کثیرن کثیرن کثیرن. کثیرن ہاں کثیر زبردست ماشاء اللہ. یہ جملہ بن گیا ہمارے پاس کہ جدار بیتی جدار بیتی کثیر. کثیرن ہاں جدار بیتی کثیرن. بس یہ ذہن میں پکا ہو جائے گا آپ کے. اچھا اب یہ تو سارے مؤنث تھے ٹھیک ہے. ابھی مثال کے طور پہ اگر یہ جدار مؤنث ہوتا نا تو آپ نے کثیرن کی جگہ کثیرتن لگانا تھا. اب یہ مؤنث آ رہے ہیں آگے والے سارے، تو یہ چلیں یہ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں آگے انہوں نے کہا بھی ہے کہ جملے کیسے بنائیں. جیسے ہاذانی وجہانی وہ اوپر والا ہے، یا ہاتانی یدانی. ٹھیک ہے ہاں انہوں نے یہ مثال دی ہے. لیکن آپ نے جو ہے وہ اب بنا سکتے ہیں، کھل کے بنائیں آپ جملے، اس کی واحد بھی کریں اور تسنیہ میں جملے بنائیں، تو تاکہ وہ ذہن میں بس پکا ہونا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے. اور مین قاعدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فرحان بھائی کو بھی کہ جو جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. اور جو ایک ایک ہیں وہ زیادہ تر مذکر ہیں. یہ مین فرق ہے. تو اب یہ جتنے بھی اعضاء آ رہے ہیں نا دو ہیں. ٹھیک ہے دو ہیں. اور انہوں نے اینڈ پہ جو ہے نا دو لفظ دیے ہیں جو کہ جسم کے اعضاء نہیں ہیں بلکہ نہیں بلکہ چار لفظ دیے ہیں. تو پیچھے والے مذکر میں تو دو لفظ تھے، حجر اور جدار. نیچے والے میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے تو شروع کے کچھ چیزیں ہیں جو جسم کی دو اعضاء ہیں. تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں، فرحان بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ یدانی. ہاں یہ کیا ہے؟ اس کا سنگل کیا بنے گا؟ ید. یدن. ہاں یدن. یدن. ہاں تو اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ ہاتانی یدانی. ہاتانی یدانی. ہاں ٹھیک ہے یہ تو سمپل بن گیا وہ ہے. اس کے علاوہ کچھ جملہ بنا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اچھا پتہ ہے کیا، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ نے کہا نا کہ زید کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، ٹھیک ہے زید کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، تو آپ یہ دانی کو مضاف کریں گے زید کی طرف، یہ دانی زید. لیکن جب تسنیہ مضاف ہوگا نا، یہ قاعدہ ہے عاصم بھائی کو ذہن میں ہو کہ جب بھی تسنیہ مضاف ہوتا ہے نا تو اس کا نون گر جاتا ہے. ٹھیک ہے تو جب نون گرے گا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یدا زیدن. سمجھ آ رہی ہے فرحان بھائی؟ نہیں. نون یہ جب یہ تسنیہ جو ہوتا ہے نا، تسنیہ یہ جو ہے جی ازنانی جی. کتفانی فخذانی،
جب اس کو ہم مضاف کریں گے نا کسی لفظ کی طرف مضاف کریں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے زید کے دونوں ہاتھ، عمر کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، سلمان کے دونوں ہاتھ، تو یعنی کہ یہ ہاتھ مضاف ہوں گے کس کی طرف؟ کسی شخص کی طرف. یا اگر ہم کہیں گے کہ آدمی کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، تو یدا، تو پھر ہم یہ جو نون ہوتا ہے نا، نون یہ گر جاتا ہے، پھر ہم یدان زیدن نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ یدا زیدن. اور زیدن کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو اس لیے ہم یدا زیدن کہہ رہے ہیں. یدانی یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت نصب جر میں کیا ہو جائے گا؟ یدینی یدینی، اذنینی اذنینی، کتفینی کتفینی، فخذینی فخذینی، ٹھیک ہے. اگر حالت نصب میں ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے، کہ میں نے زید کے دونوں ہاتھ دیکھے تو رأیت یدی زیدن، تو پھر وہ یدئی نہیں ہوگا نا، تو نون گرے گا تو یدئی بچ جائے گا، ٹھیک ہے، نون گر جائے گا. یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں، آسم میں کوئی پتہ ہوگا کہ تسنیہ جب مضاف ہوتا ہے کسی اسم کی طرف تو یہ پکا رول ہے کہ نون اس کا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون اس کا گر جاتا ہے. تو اب آپ زیادہ جملے بنا سکتے ہیں کہ زید کے دونوں ہاتھ صاف ہیں، یا زید کے دونوں ہاتھ میلے ہیں، یا زید کے دونوں ہاتھ جس طرح چھوٹے ہیں بڑے ہیں، کوئی بھی بنا سکتے ہیں آپ. تو بس وہ نون گرائیں گے اور مضاف کر دیں گے. تو اب آپ بنائیں کہ زید کے دونوں ہاتھ صاف ہیں. یدی یدی زیدی، نہیں، یدا زیدن، یدا یدا زیدن. یدا زیدن. اب نظیف ان کی تسنیہ تو آپ کو پتہ ہوگی، تسنیہ بنانے کا تو طریقہ پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ حالت رفع میں آ نہیں اور حالت نصب جر میں آ ہی نہیں لگتا ہے. اور صاف ہونے کا تو پتہ ہے آپ کو، کیا صاف ہونا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پیچھے بھی ہم نے بولا ہے. تو صاف ہے. صاف پاکیزہ نہیں، نظیف سے آئے گا، نظیف سے. نظیف کا تسنیہ آئے گا، نظیف کا. نظیفن نہیں، نظیفن تو سنگل میں ہے نا. اب یہ چونکہ مبتدا تسنیہ ہے، خبر بھی اس کی تسنیہ ہوگی، تو نظیفن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ نظیفان. ہاں، تو اب جملہ بنائیں کہ زید کے دونوں ہاتھ صاف ہیں. ہاں، یدا زیدی زیدن. نظیفان، زیدن نظیفانی. ہاں، زبردست. عاصم بھی اب اگلا آپ بھی اسی طرز پہ بنائیں کہ کسی کے جو نا کان لمبے کر دیں آپ، ٹھیک ہے، کسی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ آپ کے ذہن میں آ رہا نا جس کے کان لمبے تھے، تو آپ اس کا نام لکھیں آگے، اور لمبے ہونے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ تسنیہ لگا دیں. دیکھتے ہیں آپ کس کے کان لمبے کرتے ہیں آج. دی طویل. کیا کریں گے؟ اذن خالدی طویل. طویل کیوں ہوگا؟ طویلانی. ہاں، لیکن یہ عضو نہ خالدن ہوگا نا، اذنا. عضونا. اذنا. دونوں کان لمبے نا، ایسا تو نہیں کہ ایک کان لمبا ایک چھوٹا ہے. ہاں، تو عضونا اذنا خالد. خالد طویلانی. ہاں. اب اگلا لفظ کیا ہے فرحان بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتفانی. یہ کیا بلا ہے کتفانی؟ جی سوری، میری کال ڈراپ. ہاں، یہ تیسرے نمبر والا کتفانی، یہ آپ کے نمبر پہ آیا ہے. ہاں،
कतिफ कतिफ कहानी हाँ कतिफ कान को बोलते हैं कते कतिफ किसको कहते हैं? हाँ कान उज़ुन है अभी नहीं पीछे। नहीं, अच्छा ये मैं बताऊं आपको कि एक मशहूर शैम्पू है, ठीक है, उसमें दो लफ्ज आते हैं, सर हाँ और डैश, ठीक है, बस ये इशारा काफी है, अब आप खुद से सॉरी निकालेंगे। दोबारा बोले इशारा दोबारा बोले हाँ, ये है कि एक शैम्पू है, मशहूर शैम्पू है, उसमें दो लफ्ज आते हैं, सर और डैश, दूसरा वाला ये है। अच्छा शोल्डर कंधे हाँ कंधा, हाँ कंधे। कतिफानी कंधे दो कंधे और कतिफ कंधा कंधे के लिए जुमला कंधे के लिए ना चौड़ा होना आप कह सकते हैं कि किसी बंदे के दोनों कंधे चौड़े हैं, तो अरीजुन चौड़ाई को कहते हैं अरीजुन। तो रीजन अब आपने जुमला बनाना है, बस कोई भी आदमी का नाम लिखें और मुजाफ बनाएं उसको, और आगे खबर भी उसी के मुताबिक बनाएं। फलां बंदे के दोनों कंधे चौड़े हैं। कतिफा जैदिन हाँ अभियंता चौड़े कसी चौड़े बताया आपने कसीरानी कसीर तो कम कसीर तो ज्यादा को कहते हैं। ज्यादा भी कहते हैं चौड़े भी आपने बताया हाँ इधर वाइड अभी आपने बताया नहीं करते नहीं भूल गया भी आपने बताया ही था अगर आप कहें जैद के दोनों कंधे चौड़े हैं तो फिर क्या बनेगा? खातिफा जैदी जैदन अच्छा ये चौड़े अरीजुन है ना? अरीजुन हाँ कतिफा जैदी जैदन अरीजुन अरीजुन नहीं, अरीजुन तो फिर नहीं होगा ना। अरीजानी हाँ अच्छा, एक और छोटी सी मिस्टेक हमसे हो रही है, वो ये हो रही है कि देखें, ये मोनस है ना, मोनस, ठीक है, तो हाँ अब जैसे यदानी हमने कहा था तवील, ठीक है, तो अब ये तवीलान नहीं होगा, बल्कि तवीला था ये, हाँ क्योंकि मोनस है। इसी तरीके से अगर कतिफा नहीं है ना, कतिफा जैदिन चौड़े हैं, तो अरीजान नहीं होगा, क्या होगा? अरीजा तानी हाँ क्योंकि ये मोहन्नस है। ठीक हो गया। अब अगला आसिम भाई। फ़ाख़िज़ हाँ फखिज क्या चीज है? फ़ाख़िज़ पिंडली वो तो साकुन होता है, साकुन। फ़ाख़िज़ 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 फखिज फखिज रान। रान फखिज रान। फ़ाख़िज़ रान फ़ाख़िज़ानी तो रान को क्या बनाएंगे?
سب سے آسان تو یہی ہے، ہاتانی فخذانی. ہاں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے سے ہاتانی. اچھا چلے ہاتانی ذہن میں رکھیے گا، مونس ہے نا، ہاتانی فخذانی. ٹھیک ہے فرحان بھائی نیکسٹ کیا ہے؟ رکبتانی. ہاں رکبتانی. رکبتانی یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں یاد. رکبتوں. ہاں رکبہ تو پتا ہوگا، رکبہ. اچھا یہ فخذ سے نیچے ہی ہے. پنڈلیاں. گھٹنا. نہیں گھٹنا. 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 اچھا رکبتان. اصل میں آپ کو پہلے پتا تھا رکبتن کا، یا میں نے کہا فخذ سے نیچے پھر نہیں یاد ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. واو اشارہ جلدی پک کیا. رکبتان کیا بات ہے. رکبتانی. رکبتانی کا کیا ہوگا؟ دو گھٹنے. اچھا جی گھٹنوں. دو گھٹنے. گھٹنا ٹوٹتا بھی ہوتا ہے. ہاں ٹوٹ گئے تھے. ہاں گھٹنا ٹوٹ گیا. توڑے. ہاں لیکن توڑے ایک کیسے ایک پر؟ ایک ایک گھٹنا توڑنا ہے، دونوں نہیں توڑنا ہے، ایک گھٹنا توڑنا ہے. زید کا یا علی کا، علی کا گھٹنا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے اچھا جی لیکن وہ ٹوٹ کا تو وہ تو فیل آ جائے گا پہلے نا. ٹھیک ہے خیر. اگر ہم کہتے ہیں نا ٹوٹ گیا تو فیل پہلے آ جائے گا. اگر ہم کہتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر پہلے آپ قسم لے آئیں اور بعد میں خبر لے آئیں. تو ٹوٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹنے کو ٹوٹا ہوا. وہ یاد ہوگا، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، نہیں ذہن میں کلک کلک ہوا ہوگا نا، الکرسی یو. نہیں ہم نے پڑھا پہلے. مکسور مکسور. مکسور. ہاں نہیں اور یہاں بھی پہلے. بس مؤنث بنا دینا ہے. اچھا مکسور نہیں ہے تو نہیں اب مکسور. گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے. یہ آ گیا رکبن. زیدی نہیں رکبن زیدی. نہیں رکبت زیدن نا. رکبتن زیدی. ہاں رکبت زیدن. ٹوٹا ہوا ہے. ابھی ہم نے بتایا کیا ورڈ، اس میں یاد ہی نہیں ہوا ورڈ وہ. مکسور تو مؤنث آئے گا اس کا. مکسورات تانی. ہاں مکسور تانی. مکسورات تانی. رکبن زیدن مکسورات تانی. ہاں رکبت زیدن مکسور. مکسورتان نہیں ہوگا، مکسورتن. مکسورات تانی نہیں ہے گا، مونس ہے نا. نہیں نہیں یہ تو ایک ہم نے توڑا ہے نا. ہاں ایک ہی ہے. ابھی جب دونوں توڑیں گے اس کے بعد ہم وہ کہیں گے. ابھی ایک ٹوٹا بیچارے کا، وہ ٹھیک ہے. ایک ٹھیک کروا کے آ جانا پھر دوسرا توڑیں گے. ہاں مکسور. اچھا اب آگے نیکسٹ سیارہ. یہ تو سیارہ آسان تانی. ہے اس کا تو سیارہ جو موٹر. وہاں موٹر کہاں کار. اس کا تو آپ جو مرضی بنائیں. ہندی سیارہ تھی. ہندی سیارت. میرے پاس میری گاڑی ہے، آپ کی گاڑی ہوگی نا. سیارہ تو فرحان تو نہیں ہوگی، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ ہندی سیارتن کہہ سکتے ہیں آپ نا.
دی سیارتن ہاں عندی سیارتن، عندی سیارہ، میرے پاس کار ہے، میرے پاس کار ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے زہرتانی، یعنی زہرہ پھول، پھول. زہرہ پھول. وہ پھول. اچھا جی. مونس باغ میں پھول ہیں. کیسے بنے گا؟ ہاں یہ کا باغ تھا، دین سے نکل گیا باغ. نہیں، باغ تھا، باغ حدیقہ. حدیقہ. باغ میں پھول ہے. زہرت فل حدیقۃ. ہاں لیکن اب معطف بنائیں گے نا، الزہرۃ پھر آگے کہیں گے الزہرۃ فی الحدیقۃ. ہاں الزہرۃ فی الحدیقۃ، الزہرۃ فی الحدیقۃ. مونس بھی ہو گیا نا. ہاں الزہرۃ فی الحدیقۃ، اور حدیقہ تو ویسے مؤنث ہے. اچھا اب عاصم بھائی شجرہ یہ کیا ہوتا ہے؟ شجر درخت، شجرتان. ہاں درخت تو کو بناؤ سونا جا. عصفورۃ تحت الشجرۃ. او واو العصفور، واو. ہاں صحیح ہے. ہاں گڈ ہو گیا، ویری گڈ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اچھا یہ تو سارا اس کا ہو گیا. اب الفاظ میں نہیں سارے اگر یاد ہیں تو آج ہی سن لیں. کل سن لیتے ہیں. اچھا یہ الفاظ معنی کل سن کے پھر ہم کل 13واں اور 14واں چیپٹر کا ہم سبق پڑھ لیں گے. ہاں بالکل ٹھیک. صحیح ہے، لیکن کل پھر چل سارے الفاظ معنی سنیں گے، سارے الفاظ معنی دونوں سے مکس کر کے سنیں گے. الفاظ معنی یہ والے پکے ہونے چاہیے سارے الفاظ. یہ بے شک ایک اسکرین شاٹ تو ہوگا بھیجا اب، ہے. ہاں بھیجا بس ہے. ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے یہ کل کر لیتے ہیں. الفاظ معنی یہ کافی زیادہ ہے نا، ہاں تو اس میں آج کی نئے نئے بھی مشق ہیں. بڑی انٹینسو تھی، فل دماغ ہاں والی مشق کی ہم نے. لیکن دیکھیں نا اس میں چیزیں کافی ساری آپ کی کلیئر ہوئی ہوں گی نا. مذکر کہاں لگانا ہے، مؤنث کہاں لگانا ہے، تسنیہ کیسے بنانا ہے. کہ تسنیہ والا ایک نیا چیپٹر ہے نا، اس میں فل پریکٹس ہے نا، فل ذہن لگ رہا ہے. لیکن کم از کم تسنیہ آپ کا کلیئر ہو رہا ہے، حالت رفع میں کیسا ہے، حالت نصب جر میں اس کی شکل کیسی ہوگی. تو یہ پریکٹیکل چیز ہے، تو تھیوریٹیکل سے زیادہ پریکٹیکل میں بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اب قرآن میں بھی جب آئے گا نا لسانینی، ٹھیک ہے، قلبینی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دل سینے میں دو دل نہیں بنائے. ٹھیک ہے، ما جعل اللہ من قلبین فی جوفی، قلبین کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو رأس یوز ہوتا ہے، عینینی یہ تو یوز ہے، شفتینی، ساقن. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے نا الفاظ قرآن حدیث میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ سارے اعضاء کے بھی الفاظ تھے اور باقی بھی مکس تھے، تو کافی امپورٹنٹ ورڈز تھے یہ. چلیں اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، کافی اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تو انشاءاللہ کل یہ والی اور 13 14 انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا، صحت کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ. اوکے. تو انشاءاللہ کل اوکے، اللہ کوشش کریں گے ہم حافظ. 9 بجے اسٹارٹ کریں. اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.